اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جسے ہم سب نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ نہیں کئی بار استعمال کیا ہوگا، اور اس جملے کے اندر جو دکھ اور پچھتاوے کا عنصر موجود ہے اس کی تکلیف بھی ہم بہت اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں ضرور خیال آتا ہے کہ کاش کسی نے پہلے بتا دیا ہوتا یا کسی نے مجھے اس کام سے روک دیا ہوتا۔ اس وقت ہمیں شدت سے کسی مخلص دوست یا ساتھی کی کمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ زندگی کے لمحات کہ جب انسان اپنے ماضی میں کیے ہوئے کسی کام پر پچھتاتا ہے، دو طرح سے اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ ایک تو اس طرح کہ چلو غلطی تو ہو گئی، مگر اب اس غلطی ہی سے سبق حاصل کر کے آگے کے لیے راہ ہموار کر لی جائے، یا جو نقصان ہوا اس کا ازالہ کر لیا جائے، کیونکہ ابھی وقت بھی ہے اور ہمت بھی۔ دوسری اس طرح سے کہ جو نقصان یا غلطی ہوئی اس کا ازالہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ یا تو اس کے پاس اب وقت ہی نہیں ہے، یا پھر ہمت نے ہی جواب دے دیا ہو، یا دونوں ہی کا فقدان ہو۔ یہ دوسری طرح کا پچھتاوا نہایت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کے ایک پچھتاوے کا ذکر ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے، جو کہ آخرت میں ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے اس دن کے آنے میں یا تو یقین نہ کیا ہوگا، یا پھر شک و شبہ میں مبتلا رہے، یا پھر آخرت کے دن کو اتنی اہمیت نہ دی اور غفلت ہی میں پڑے رہے۔ یہ ہمارے رب کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے کسی مخلص دوست سے بھی بڑھ کر ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا، اور ہمیں آخرت کے ان مشکل لمحات سے اس طرح آگاہ کیا جیسے واقعی وہ آج ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہوں۔ وہ ہمارا رب ہم پر اتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمارے آنے والی زندگی کے بارے میں سب کچھ کھول کھول کر واضح کر دیا۔ آخرت میں پیش آنے والے تمام حالات، باعمل لوگوں کی جزا، بے عمل لوگوں کی سزا، ہر چیز سے اس نے ہمیں خبردار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس دن کے پچھتاوے کو آج ہی محسوس کر لیں اور اپنے آپ کو ان اعمال سے دور کر لیں جن کی وجہ سے آخرت میں شرمندگی اور ذلت اٹھانی پڑے گی۔ آج ہمارے پاس مہلت بھی ہے، ہمت بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رب کی نصیحتوں سے بھری کتاب یعنی قرآن بھی۔ اب یہ ہماری کوتاہی ہوگی کہ ہم اللہ کی نصیحتوں کو نہ تو جاننے کی کوشش کریں اور نہ ہی اس پر عمل کریں۔ ہماری غفلت کا تو یہ حال ہے کہ اس قرآن کو جو ہمیں خبردار کرنے آیا ہے کھول کر دیکھنے تک کا وقت نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ میں اس ویڈیو میں اس بات کی کوشش کر رہی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ان آیات اور احادیث کو اکٹھا کر دوں جن میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں ہی کے کہے جانے والے ان جملوں کو بیان فرمایا ہے جو آخرت کے دن یا تو حسرت و یاس میں کہے جائیں گے یا پھر سکون اور طمانینت میں ڈوب کر، تاکہ ان جملوں کو سن کر ہم اپنے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکیں کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہیں، ان میں جن کے نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ اپنے باعمل ہونے پر خوش ہوں گے کہ اچھا ہوا ہم نے قرآن کی نصیحتوں کو اہمیت دی اور دنیاوی زندگی میں زیادہ دل نہ لگایا، یا پھر ان میں جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے جو کہ وہ لینا نہ چاہیں گے، کیونکہ انہیں اس وقت احساس ہوگا کہ یہ ہم دنیا میں کیا کرتے رہے، واپس لوٹنا چاہیں گے کہ ایک موقع اور دے دیا جائے تاکہ وہ بھی مومنین میں شامل ہو جائیں، مگر بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ لیکن الحمدللہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں پر سے غفلت اور لا علمی کے پردے ہٹانے ہوں گے،
لہٰذا آئیے ہم آخرت کی تیاری کی فکر کریں اس سے پہلے کہ دی ہوئی مہلت پوری ہو جائے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کس گھڑی اس بے وفا دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے اور وہاں سوائے حسرت اور رسوائی کے ہمارے پاس کچھ نہ ہو۔ یاد رکھیے، آخرت کی تیاری ہی دراصل تابناک اور خوبصورت مستقبل کی ضمانت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس ویڈیو کو سن کر ہم سب کے اندر سوچ اور فکر یعنی سوچ اور فہم کا ایک ایسا دیا جل جائے جو نہ صرف ہمارے دلوں کو منور کر دے بلکہ دوسروں کے لیے بھی چراغ راہ کا کام کرے، تاکہ ہم سب جب اللہ کے حضور حاضر ہوں تو دکھ اور پچھتاوے کے ساتھ نہیں بلکہ شادمانی اور مسرت کے ساتھ حاضر ہوں۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔